بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایڈمیشن سٹارٹ ہو چکے ہیں ورچوئل یونیورسٹی کے جو ایڈمیشنز ہیں، اور آج ہم ڈسکس کریں گے مختلف جو کیٹیگریز ہیں ورچوئل یونیورسٹی کی، جو ورچوئل یونیورسٹی آفر کر رہی ہے. تو یہاں پہ آپ چیک کر لیتے ہیں جو ویڈیو کی ویب سائٹ ہے. تو بیسیکلی ورچوئل یونیورسٹی جو ہے وہ آن لائن ایجوکیشن ہے، بٹ یہ کہ وہ آپ کو 5 کیٹیگری جو ہے وہ آفر کرتی ہے اسپرنگ 2024. تو ان ایڈمیشنز کے اندر آپ کی 5 کیٹیگریز ہوتی ہیں. فیکلٹی آف آرٹس ہوتی ہے، فیکلٹی آف کمپیوٹر سائنس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی، فیکلٹی آف ایجوکیشن اینڈ فیکلٹی آف مینجمنٹ، فیکلٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. تو 5 کیٹیگریز ہیں. آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکشن کریں گے کہ آپ کی ایلیجبلٹی کا، آپ کی جو فی کرائٹیریا ہے اس کے اوپر بات ہوگی، اور کون کون لوگ اس میں ایڈمیشن کے ایلیجبل ہیں وہ لے سکتے ہیں. فی کرائٹیریا ہو گیا، آپ کا انٹری روٹس اور 5th سیمسٹر کی بھی بات ہوگی. اور فیکلٹی آف کمپیوٹر سائنس، یہ ایک سلسلہ ویڈیو کا ہم نے شروع کیا ہے. ایڈمیشن کی جو ویڈیو ہیں ان میں آپ کو فیکلٹی جو ہے بی ایس سی ایس، بی ایس 5th سیمسٹر اے ڈی پی میں کیسے ایڈمیشن آپ لے سکتے ہیں، اس کی فی کیا ہوگی، کرائٹیریا کیا ہوگا، انٹری روٹس میں کیسے اپلائی کر سکتے ہیں. تو یہ تمام باتیں جو ہیں فی کے حوالے سے بھی آپ کو میں بتاؤں گا. تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ جو ہے انفارمیشن ورچوئل یونیورسٹی کی ملتی رہے، اور آپ کو پوری انفارمیشن ملے. آپ کو رزلٹ یا اس کے ایڈمیشن کے بارے میں جو بھی انفارمیشن وہ ملتی رہے اور آپ کو آسانی ہو. تو سٹارٹ کرتے ہیں. تو ان میں سے سب سے پہلی جو فیکلٹی ہے وہ ہم شروع کریں گے فیکلٹی آف سی ایس آئی ٹی. تو اس کے انفارمیشن میں آپ کو دوں گا کمپلیٹ کہ جو اس میں لوگ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں وہ اس کے ایلیجیبل ہیں. ٹھیک ہے، تو ایلیجبلٹی کیا ہوگی. تو سب سے پہلے جو فیکلٹی ہے ہماری اس میں جو ڈپلوماز ہیں، تو اس جو فیکلٹی آف کمپیوٹر سائنس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی، اس میں جو ہم کروا رہے ہیں ڈپلومہ 1 ایئر. تو 1 ایئر ڈپلومہ جو آئی ٹی کی یا کمپیوٹر سائنس کے اندر. اور ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر کسی بھی اسٹوڈنٹ کو گائیڈ لائن ضرورت ہو تو یہاں پہ میرا کانٹیکٹ نمبر ہے. چونکہ ہم بھی یونیورسٹی کے ساتھ اٹیچڈ ہیں اور یونیورسٹی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، تو اگر انشاءاللہ آپ کو جو بھی انفارمیشن ہوگی وہ صحیح آپ کو گائیڈ لائن دی جائے گی، ایرر فری ہوگی، کوئی آپ کو ایشو نہیں ہوگا، تو آپ کو پریشانی نہیں ہوگی. تو آپ ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں. میں پہلے بھی بتاتا رہا ہوں کہ آپ پاکستان میں کہیں بھی ہیں، دنیا میں کہیں بھی ہیں، تو ہم سے رابطہ کر لیں اور ہم آپ کو فری گائیڈ پرووائڈ کریں گے اکارڈنگ ٹو ایڈمیشن. اور ایڈمیشن لینے سے لے کر آپ کو ہم ڈگری کے تک آپ کو کمپلیٹ گائیڈ لائن دیں گے. تو یہ کوئی ایشو نہیں ہوتا کہ آپ کسی بھی شہر سے ہیں، کہیں سے بھی ہیں، اور اگر ہم یہاں سے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں تو ہم آپ کو کمپلیٹ گائیڈ پرووائڈ کریں گے ایڈمیشن لینے سے لے کر ڈگری تک. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں. یہاں پہ ڈپلومہ 1st ایئر جو ڈپلومہ ہے آپ کے 1 ایئر، اس کے لیے آپ کا سب سے پہلے کیا کرائٹیریا ہوگا. یہ ڈپلومہ ان کمپیوٹر سائنس ہے، اور آپ کی جو ایلیجبلٹی کرائٹیریا ہے اس میں بی اے سمپل، بی ایس سی یا بی کام آپ نے کیا ہو تو آپ ڈپلومہ 1 ایئر ڈپلومہ میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں. اور آپ کی جو مارک ریکوائرمنٹ ہے وہ 45% ہے، اور ریکوائرمنٹ ان گریجویشن کے اندر جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ 45% ہے. یہ دونوں آپ کی ریکوائرمنٹس ہونی چاہیے. اس کے بعد جو ڈوریشن ہے سیمسٹر کا وہ 2 سیمسٹر ہے. ایک سیمسٹر میں 6 منتھ ہوتے ہیں، یاد رہے. اور ایڈمیشن فی آپ کی ڈپلومے کے لیے 1 ایئر ڈپلومے کی جو فیس ہوگی 13,390، اور ٹوٹل فی جو آپ کی 64,530 بنے گی ٹوٹل جو 1 ایئر ہوگا. اور یہ اگر فیس آپ پیڈ کرتے ہیں ایڈمیشن یعنی کہ پہلے جو پیڈ ہوتی ہے، اس کے بعد ریمیننگ جو فیس ہے آپ کی 51,140 ہوگی، جو کہ 10 ریمیننگ اس کی جو انسٹالمنٹ بنے گی وہ یہ ہوں گی. ٹھیک ہے، تو سیم اسی طرح چونکہ یہ ڈپلوماز آفر ہو رہے ہیں ورچوئل یونیورسٹی کی جانب سے، تو ڈپلومہ ان انفارمیشن ٹیکنالوجی اسی سیم کرائٹیریا ہے، بی اے، بی ایس سی، بی کام، اور 45% آپ کی انٹرمیڈیٹ کی ریکوائرمنٹ ہے، اور گریجویشن جو ہے آپ نے 45% ہونا چاہیے آپ کا. اس کے علاوہ 2 سیمسٹر ہے، یہ بھی فیس جو ہے اس کی بھی سیم ہے.
تو یہ تو بات ہوگی ڈپلومہ کی، جو لوگ 1 ایئر ڈپلومہ کرنا چاہتے ہیں فیکلٹی آف سی ایس میں. تو اس کے بعد ہم آتے ہیں اے ڈی پی پہ. تو یہ میں نے علیحدہ سے ایک بنا لی ہے بک، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو ایزیلی چیزیں سمجھ آ سکیں. تو اے ڈی پی میں جو ہے اے ڈی پی 2 ایئر، یاد رہے کہ صرف بات ہو رہی ہے فیکلٹی آف کمپیوٹر سائنس اینڈ آئی ٹی کی. تو فیکلٹی 2 ایئر کی جو اے ڈی پی ہے اس میں آپ کو میں سمجھا دوں کہ ایسوسیٹ ڈگری جو کرنا چاہتے ہیں، ایسوسیٹ ڈگری بیسیکلی یہ پہلے جو ایسوسیٹ ڈگری تھی وہ پہلے اس کو ہم بی اے یا بی ایس سی کہتے تھے. اب اس کا جو نیو کنورژن ہے وہ ایسوسیٹ ڈگری ان کمپیوٹر سائنس، ایسوسیٹ ڈگری ان نیٹ ورکنگ، ایسوسیٹ ڈگری ان ڈیٹا بیس، ایسوسیٹ ڈگری ان ویب ڈیزائننگ. تو یہ بیسیکلی 4 جو ڈگریز ہیں وہ ورچوئل یونیورسٹی آفر کر رہی ہے. اس کے لیے آپ کو انٹرمیڈیٹ 12 ایئر ایجوکیشن چاہیے اور یا اس کے ایکویولنٹ، اور اس کے بعد آپ کو 50% مارکس چاہیے. جبکہ اگر آپ کے 50% مارکس ہوں گے تو آپ کو ایڈمیشن ملے گا. 4 سیمسٹر ڈیوریشن ہوگا اس کا. اس کے بعد آپ کی جو ایڈمیشن فی ہوگی وہ 12,000 ہے، اور اس کے بعد ٹوٹل جو فی آپ کی بنتی ہے وہ 84,175 ہے. اور ریمیننگ جو فی ہے، اگر آپ یہ فیس دے دیتے ہیں ایڈمیشن کی ہو جاتی ہے، اس کے بعد یہ ریمیننگ فی ہے 72,175 روپے. اور اس کے بعد 20 ریمیننگ آپ کی انسٹالمنٹ باقی رہ جائیں گی جو اپنے ہر مہینے کروانی ہوں گی. ٹھیک ہے، تو انسٹالمنٹ میں بھی کروا سکتے ہیں اور 6 منتھ میں بھی آپ 12,000 فیس کروا سکتے ہیں. یہ آپ کی مرضی ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر. اس کے بعد ایسوسیٹ ڈگری ان کمپیوٹر نیٹ ورکنگ، تو اس کی بھی جو بیسک ایجوکیشن ہے وہ انٹرمیڈیٹ 12 ایئر والے لے سکتے ہیں ایڈمیشن، اور 50% اس کی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے. اور 4 سیمسٹر اس کے بھی ہیں، اس کی بھی فیس 12,000 ہے. اور ایز آن جو پہلے جو فیس ہے سی ایس کی وہی اس کی ہوگی. تو اسی طرح آپ کی ایسوسیٹ ڈگری ان ڈیٹا بیس اینڈ مینجمنٹ سسٹم کی ہوگی. تو اس کے اندر آپ نے انٹرمیڈیٹ 12 ایئر کی ایجوکیشن حاصل کی ہو وہ ایڈمیشن لے سکتے ہیں، اور 50% اس کی بھی سیم جو ہے ریکوائرمنٹ ہے. اور اس کے بعد 4 سیمسٹر ہیں، 12,000 فیس ہے. تو اسی طرح 84,000 ٹوٹل فیس ہے، اور ریمیننگ فیس یہ ہوگی، اور اس کی بھی 20 انسٹالمنٹس ہوں گی. اس طرح ایسوسیٹ ڈگری ان ویب ڈیزائننگ اینڈ ڈیولپمنٹ جو لوگ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی اسی طرح کا کرائٹیریا ہے سیم. تو یہ اس طرح سے آپ کو ایزی سمجھ آ جائے گا. تو نیکسٹ ہم چلتے ہیں جی، اب ہم 4 ایئر کی ڈگری کے اوپر جو آج کل بہت زیادہ لوگ ریکوائرمنٹ ہے لوگوں کی. تو یہاں پہ آپ دیکھیں 4 ایئر جو آپ کی ڈگری ہے وہ اس کے لیے آپ کو کیا چاہیے ہوگا. سب سے پہلے بی ایس کمپیوٹر سائنس. بی ایس کمپیوٹر سائنس یہ ایکویولنٹ ہوتی ہے ماسٹر کے. ٹھیک ہے، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا. تو بی ایس جو 4 ایئر ہے یہ ماسٹر کی ایکویولنٹ ہے. اس کو 2 طریقوں سے اس میں ایڈمیشن ہوتا ہے. جن لوگوں نے آلریڈی بی اے 14 ایئر کر رکھا ہے یا ڈی پی کر رکھا ہے تو وہ بی ایس کمپیوٹر سائنس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں ایز اے 5th سیمسٹر. تو وہ میں آگے آپ کو نیکسٹ بتاؤں گا. تو فی الحال بی ایس میں جو انٹرمیڈیٹ لیول پہ جو لوگ آئیں گے، تو انٹرمیڈیٹ یعنی کہ 12 ایئر ایجوکیشن کر کے جو آتے ہیں انہوں نے 50% مارکس لینے ہوں گے. 50% مارکس ہوں گے، اور اس کے بعد آپ کا 8 سیمسٹر کا یہ پروگرام ہے ٹوٹل، یعنی کہ 4 ایئرس کا ہے. تو اس کو بس یہ بتاتا چلوں کہ اس کی میکسیمم جو ٹائم ہے وہ آپ کا 4 ایئر کا جو ہے وہ 8 ایئر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو 8 ایئر میں آپ نے مکمل کرنا ہوتا ہے. ویسے تو یہ 4 ایئر کا ہے، 4 ایئر میں ہی آپ کر لیں تو بہتر ہوتا ہے. اگر آپ ان کیس اگر لیٹ ہو جاتا ہے تو وہ 8 ایئرس تک ہوتا ہے اس کا ٹائم. اس کے بعد اس کی فیس 12,000 ہے، اور 1,54,545 آپ کی ٹوٹل فیس بنتی ہے آپ کے 4 سال کی، جو کہ 8 سیمسٹر بنتے ہیں ٹوٹل. اور اس کے بعد 1,42,545 آپ کی ریمیننگ فیس بچ جائے گی اگر 12,000 دیتے ہیں. اس کے بعد اس کی 40 جو ہے انسٹالمنٹ بنے گی. ٹھیک ہے، ریمیننگ جو فیس ہوگی 40 انسٹالمنٹ بنے گی جو آپ نے ٹوٹل دینی ہوں گی. اس کے بعد بی ایس آئی ٹی، بی ایس انفارمیشن ٹیکنالوجی، اس کے لیے بھی ریکوائرمنٹ آپ کی جو ہے انٹرمیڈیٹ ہوگی، اور 50% مارکس آپ کو چاہیے ہوں گے، اور 8 سیمسٹر اسی طرح سے 12,000 فیس آپ کی ایڈمیشن ہوں گی، اور ریمیننگ جو ہے 40 باقی وہی چیزیں ہیں. اور اس کے بعد تھرڈ جو ہے وہ آپ کی بی ایس سافٹ ویئر انجینئرنگ ہے. تو ٹوٹل آپ کی جو ہے 3 جو آپ کی ڈگریز ہیں وہ ورچوئل یونیورسٹی آفر کر رہی ہے اس مد میں کہ آپ نے جو بی ایس کرنا ہے تو اس کے لیے یونیورسٹی آپ کو ٹوٹل جو 3 آفر کر رہی ہے. اس کی ریکوائرمنٹ یہ میں نے لکھ دی ہے یہاں پہ تاکہ آپ کو ایزیلی سمجھ آ سکے. تو بی ایس سافٹ ویئر انجینئرنگ بھی آپ کر سکتے ہیں، اس کے لیے بھی آپ کو انٹرمیڈیٹ یا اس کے ایکویولنٹ. انٹرمیڈیٹ کا مطلب یہ ہوا کہ 12 ایئر اگر ڈی اے ای کیا ہوا ہے تو تینوں رزلٹ کارڈ آپ کو ریکوائرڈ ہوں گے. اور اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی اور ایجوکیشن کی ہوئی ہے جو 12 ایئر کے ایکویولنٹ ہے تو اس کے لیے آئی بی سی سی کا آپ کو
NOC یا IBCC کا سرٹیفکیٹ چاہیے ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ آپ تب ایڈمیشن اس میں لے پائیں گے. اور یہ چینل بھی ہم سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو انفارمیشن ملتی رہے. اور اس کے بعد آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ہم سے پورے پاکستان سے. تو پہلے بھی میں نے بتایا کہ کوئی ایشو نہیں ہے, آپ ہمیں کہیں سے بھی کانٹیکٹ کریں, ہم آپ کو گائیڈ کریں گے. تو اس کے بعد BS اب چلیں نیکسٹ جو ہے ہم وہ بات کر لیتے ہیں. نیکسٹ ہم بات کر لیتے ہیں اپنا BS 5th سیمسٹر کے اوپر. تو جو ہماری فیکلٹی ہے اس کی کمپیوٹر سائنس کی, تو اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ BS 5th سیمسٹر میں کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو نیکسٹ میں آپ کو تو 5th سیمسٹر میں پہلے ہم نے دیکھا کہ BS 4 ایئرس اور کس طرح آپ نے ایڈمیشن یہاں لینا ہے. اور BS 5th سیمسٹر کے اندر فیکلٹی آف کمپیوٹر سائنس میں جو 3 یونیورسٹی آفر کر رہی ہے BS 5th سیمسٹر کے لیے انسٹیٹیوٹ کے لیے, جو ہماری فیکلٹی ہے کمپیوٹر سائنس کی, اس میں ورچوئل یونیورسٹی 3 آفر کر رہی ہے, BS کمپیوٹر سائنس, BS انفارمیشن ٹیکنالوجی اور BS سافٹ ویئر انجینئرنگ. تو ان کے لیے انٹرمیڈیٹ 5th سیمسٹر انٹری روٹ, یاد رکھیے گا کہ 5th سیمسٹر انٹری روٹ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے انٹرمیڈیٹ کے بعد BA یا IDP کیا ہوا ہے جو کہ 14 ایئر ایجوکیشن کے ایکویولنٹ ہے, تو آپ اس میں ایڈمیشن پھر بھی لے سکتے ہیں. تو انٹری روٹ کے تھرو آپ نے ایڈمیشن کروانا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے آپ کو انٹرمیڈیٹ تعلیم ہونی چاہیے, اور اس میں جو ریکوائرمنٹ ہے یونیورسٹی کی طرف سے وہ 50% مارکس آپ کے انٹرمیڈیٹ میں ہونے چاہیے, اور اس کے بعد 45% مارکس آپ کے گریجویشن میں ہونے چاہیے, آپ نے جو بھی گریجویشن کر رکھی ہے. تو بیسیکلی یہ جو ایڈمیشن ہوگا وہ انٹرمیڈیٹ بیس پہ ہوگا, اور اس میں 50% مارکس ہونے ضروری ہیں. اور اس کے بعد آپ کے پاس جو سبجیکٹ کی جو ڈیٹیلز ہے وہ کوئی بھی سبجیکٹ آپ نے انٹرمیڈیٹ میں پڑھے ہوں مگر 50% مارکس ہوں. تو اس کے بعد یہ ڈیوریشن جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یونیورسٹی آپ کو کتنے کریڈٹ جو ہے وہ چھوڑتی ہے. تو یونیورسٹی کا ایک پینل ہوتا ہے جو آپ جب اپلائی کرتے ہیں تو وہ اس کے بعد آپ کو ای میل کے تھرو بتاتے ہیں کہ آپ کو اتنی ایگزیمپشن ملی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد آپ نے فیس جمع کروانی ہوگی. پہلے آپ نے صرف رجسٹریشن کروانی ہے جس کی فیس 500 ہوتی ہے. اس کے بعد آپ نے 12,000 جو فیس ہے تب کروانی ہے جب یونیورسٹی آپ کو میل کرے گی اور آپ کو کریڈٹس بتائے گی. اس کے بعد آپ نے فیس جمع کروانی ہے. اس کے بعد جو ٹوٹل فی ہے وہ ظاہر سی بات ہے آپ کا کریڈٹ جتنے یونیورسٹی بنائے گی تو اس کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا, تو وہ ڈیپینڈ آن کریڈٹ ایگزیمپشن ہوگی. اس کے بعد ایز پر سیمسٹر ریمیننگ جو فی ہے وہ بھی ایز پر سیمسٹر رہے گی. تو ہوتا کیا ہے بیسیکلی جب آپ اپلائی کرتے ہو, اور اپلائی کا کرائٹیریا جو آپ کا ہے وہ 50% ہے. ٹھیک ہے, آپ نے 50% میں مارکس لیے ہوں اور آپ کے 45% آپ کے مارکس جو ہیں وہ BA BSc میں ہوں, تو تب جا کے آپ کا ایڈمیشن ہو پائے گا ایز اے کورس ایگزیمپشن. اور کورس ایگزیمپشن یونیورسٹی جو ہے وہ اپنی مرضی سے دے گی, آپ کا پورا چیک کرے گی آپ کے سبجیکٹس آپ نے کون سے پڑھے ہوئے ہیں, اس لحاظ سے آپ کو سبجیکٹ جو ہے وہ ایگزیمپٹ کرے گی. اور ریمیننگ ویسے دیکھا گیا ہے عموماً کہ BSc جن لوگوں نے کی ہوتی ہے ان کو 2 ایئر کی ایگزیمپشن مل جاتی ہے, مگر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سچویشن پہ کہ آپ کے سبجیکٹس آپ کے مارکس کیا ہیں. اس حساب سے یونیورسٹی اپنا خود فیصلہ ڈیسیجن کرتی ہے اور آپ کو ای میل کرتی ہے کہ آپ فیس جمع کروائیں, آپ کا ایڈمیشن ایسے ہو سکتا ہے. تو اتنے سیمسٹر آپ کو بتائے گی. ٹھیک ہے, تو اس پہ آپ نے کنفیوز نہیں ہونا. مین آپ کا بس یہ ہو کہ آپ کا انٹرمیڈیٹ ہو اور کہ 50% مارکس ہوں اور 45% مارکس گریجویشن میں ہوں, ADS ہو, ADP ہو یا BCom ہو. ٹھیک ہے, تو اس میں آپ کے مارکس ہونے ضروری ہیں, اور 12,000 ایڈمیشن فیس ہوتی ہے ویسے. اس کے بعد BS انفارمیشن ٹیکنالوجی, اس کے بھی کرائٹیریا جو ہے وہ آپ کا انٹرمیڈیٹ ہے, انٹرمیڈیٹ کے ایکویولنٹ. اس کے بعد 50% آپ کے جو ہیں انٹرمیڈیٹ میں مارکس ہوں, 45% آپ کے ریکوائرڈ ہیں مارکس گریجویشن میں, اور سبجیکٹس آپ نے کچھ بھی پڑھ رکھے ہوں تو آپ کا ایڈمیشن ہو سکتا ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی سچویشن پہ. اس کے بعد یونیورسٹی جو ہے آپ کو ای میل کرے گی, جس ای میل پہ آپ ایڈمیشن کرواؤ گے آپ کو یونیورسٹی ای میل کرے گی اور بتائے گی کہ آپ کتنے کورس ایگزیمپٹ ہوئے ہیں, کتنے سبجیکٹ ایگزیمپٹ ہوئے ہیں. تو آپ نے اس طرح سے انٹری روٹ سے اپلائی کرنا ہوگا. اور اس کے بعد BS سافٹ ویئر انجینئرنگ, جو لوگ خواہش رکھتے ہیں کہ BS سافٹ ویئر انجینئرنگ میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہی کرائٹیریا ہوگا کہ انٹرمیڈیٹ آپ نے تعلیم کی ہو, 50% مارکس ہوں, 45% آپ کے گریجویشن میں مارکس ہونے چاہیے, اور جو سبجیکٹس ہیں وہ اور اس کے بعد ڈیپینڈ کریڈٹ ایگزیمپشن ڈیپینڈ کرتا ہے ڈیوریشن پہ. ہو سکتا ہے آپ کو یونیورسٹی 2 ایئر کا دے دے ایگزیمپشن, ہو سکتا ہے 2.5 آپ نے پڑھنا پڑے, ہو سکتا ہے آپ کو 3 سال تک پڑھنا پڑے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سچویشن پہ. ٹھیک ہے, تو
امید ہے اسٹوڈنٹس یہ چیزیں ساری آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی. جو لوگ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں وہ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, چاہے وہ پہلے بھی بتا چکا ہوں. اگر آپ پاکستان میں کہیں بھی ہیں, کسی جگہ سے بھی تعلق رکھتے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. یہ چونکہ آن لائن سسٹم ہے, یہ یہاں سے آپ کو ہم پوری انفارمیشن, پوری کمیونیکیشن کے تھرو ہر چیز سمجھائیں گے. جب ایڈمیشن ہم اسٹارٹ سے لیں گے, وہاں سے لے کر آپ کو ڈگری تک ہم فل گائیڈ کریں گے. ٹھیک ہے, تو آپ ہمارے نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, واٹس ایپ کر سکتے ہیں, تو ہم انشاءاللہ ایرر فری آپ کو گائیڈ لائن دیں گے. اور تو آپ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور میرا جو چینل ہے یہ سبسکرائب کر لیں, تاکہ آپ کو جو ویڈیو آنے والے ٹائم کے لیے آپ کو ملتی رہیں, آپ کو جو اپڈیٹ ملتی رہے. تو یہ آج ہم نے ایک فیکلٹی جو ہے وہ ڈسکس کی ہے. تو انشاءاللہ میں جیسے جیسے ساری فیکلٹیز جو ہے وہ ڈسکس کروں گا, تاکہ آپ کو ایڈمیشن کے پروسیس میں کوئی ایشو نہ ہو. ٹھیک ہے, تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ. تھینک یو.